حدیث نمبر 2973 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بیمار ہونے کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا لوگوں کے پیچھے سے سوار ہو کر طواف کرو۔ فرماتی ہے میں نے طواف کیا اور اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے پاس نماز پڑھ رہے تھے اور اس میں سورہ طور کی تلاوت کر رہے تھے۔ حدیث نمبر 2974 حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں عرض کیا میں سمجھتا ہوں اگر کوئی شخص صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کرے تو کوئی حرج نہیں۔ ام المؤمنین نے فرمایا تم یہ بات کس وجہ سے کہہ رہے ہو؟ قرآن مجید میں تو ہے بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں آخر تک۔ پھر ام المؤمنین نے فرمایا جو شخص صفا اور مروہ کے درمیان سعی نہیں کرتا اللہ تعالیٰ اس کے حج کو پورا نہیں کرتا۔ اور اگر بات اس طرح ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو تو قرآن پاک میں یوں ہوتا فلا جناح علیہ ان لیطوف بہما، اس پر کوئی حرج نہیں اگر ان کے درمیان سعی نہ کرے۔ تم جانتے ہو کہ اس آیت کا شان نزول کیا ہے؟ جاہلیت کے دور میں سمندر کے کنارے پر دو بت تھے جن کے نام اصاف اور نائلہ تھے۔ انصار ان کے نام کا احرام باندھتے پھر آ کر صفا مروہ کے درمیان سعی کرتے اور سر منڈاتے۔ جب اسلام آیا تو انہوں نے ان کے درمیان سعی کو ناپسند کیا اور دور جاہلیت کی سعی ان کے پیش نظر تھی۔ فرماتی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ الی الآخر فمن حج البیت او واعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما، بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں، پس جو شخص ان کے درمیان سعی کرے اس پر کوئی حرج نہیں۔ ام المؤمنین فرماتی ہیں اس کے بعد انہوں نے سعی کی۔ حدیث نمبر 2975 حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں عرض کیا میں اس بات میں حرج نہیں سمجھتا کہ میں صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کروں۔ ام المؤمنین نے پوچھا کیوں؟ میں نے عرض کیا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک صفا اور مروہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہیں آخر تک۔ ام المؤمنین نے فرمایا اگر بات اس طرح ہوتی جس طرح تم کہہ رہے ہو تو یوں ہوتا، بس اس پر حرج نہیں کہ وہ ان کے درمیان سعی نہ کرے۔ یہ آیت ان انصار کے بارے میں نازل ہوئی دور جاہلیت میں منات کا احرام باندھتے تھے، بس وہ صفا مروہ کے درمیان سعی کو جائز نہیں سمجھتے تھے۔ جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ حج کے لیے آئے تو انہوں نے یہ بات ذکر کی، اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی پس مجھے اپنی جان کی قسم اللہ تعالیٰ اس شخص کے حج کو مکمل نہیں کرتا جب تک وہ صفا مروہ کے درمیان سعی نہ کرے۔